بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی فقیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ اور اس کی بیوی تنہائی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کو بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن دونوں کے اندر کسی بات پر ناراضگی ہو رہی تھی۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں، اس کو مناؤں، لیکن بیوی اس سے جلی ہوئی تھی۔ تو جب بادشاہ نے اس سے بات کرنا چاہی تو بیوی نے غصے میں کہہ دیا کہ چل جہنمی، یہاں سے دفع ہو۔ اس بات پر بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بادشاہ نے کہا کہ اگر واقعی میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق ہے۔ اب بادشاہ نے یہ الفاظ تو بول دیا، لیکن دونوں متفکر ہو گئے کہ آیا طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اسی حالت میں رات گزاری۔ اس کے بعد کسی عالم کو بلوایا اور عالم سے مسئلہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے اس طریقے سے اس سے کہا تو کیا طلاق ہوئی نہیں ہوئی؟ تو اس عالم نے کہا کہ دیکھو، مجھے اس بارے میں معلوم نہیں کہ آپ جہنمی ہے یا جنتی ہے، اس لیے یہ بات مشروط ہے، اس کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ اور دوسرے علماء اکرام سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، سب نے یہی جواب دیا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کریں۔ پھر ایک فقیہ کو بلایا گیا اور ان سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب تو میں دے دوں گا، لیکن مجھے بادشاہ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنی پڑے گی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ بادشاہ کو وہ تنہائی میں لے کر گیا اور بادشاہ سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، کبھی تمہاری زندگی کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ تم اس کبیرہ گناہ کرنے پر قادر ہو، لیکن تم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ کام نہیں کیا؟ بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ کیا ہوا، ایک مرتبہ میں اپنے محل کے اندر تھا اور اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ جب میں اپنے کمرے کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ محل کی ایک خوبصورت لڑکی میرے کمرے میں کسی کام سے آئی ہوئی تھی۔ تو اس کو دیکھ کر میرا دل کیا ہو گیا، بہک گیا، اور میرا دل گناہ کی طرف مائل ہوا کہ میں اس کے ساتھ زنا کروں۔ میں نے دروازے کی کنڈی لگائی، اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ لڑکی تھی بڑی نیک تھی، بڑی عفیفہ تھی، پاک دامن تھی، اور اس نے کہا یا مالک اتق اللہ، اے بادشاہ تو اللہ سے ڈر۔ جب اس نے یہ بات کہی تو فوراً میرے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو گیا اور میرے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ میں نے فوراً گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا اور اس کو باہر تک چھوڑنے گیا اور اس سے کہا کہ تو عزت سے یہاں سے چلی جا۔ جب اس عالم نے، اس فقیہ نے یہ واقعہ سنا تو اس نے کہا کہ آپ جنتی ہے اور آپ کی بیوی کو 3 طلاق نہیں ہوئی۔ تو تمام علماء اکرام تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ یہ فتویٰ تو خود قرآن کریم نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو خواہشات پہ چلنے سے روکے رکھا، یعنی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبیرہ گناہ کرنے سے بچ گئے تو اس کی وجہ سے آپ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ اور جب آپ کا ٹھکانہ جنت ہے تو آپ کی بیوی کو کیا نہیں ہوئی؟ طلاق نہیں ہوئی۔ تو دیکھو کتنے بڑے بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور ان کی ذہانت اور ان کا علم دیکھو کہ ان کا عبور قرآن کریم پر کتنا زبردست تھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ، مطلب کے ساتھ پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔